السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، دس از موسیٰ قاسم، اور آج کی ویڈیو میں ہم ہارمونل میتھڈز کو پڑھیں گے۔ میں پتہ ہے کہ کلاسیفیکیشن جو ہوئی ہے اسپیسنگ میتھڈ کے آن دا بیسس آف ہارمون تو دو ہے، ایک ہارمونل میتھڈ ہے، ایک نان ہارمونل میتھڈ کے حوالے سے آلریڈی ویڈیو یوٹیوب چینل پہ موجود ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم ہارمونل میتھڈ کو ڈسکس کریں گے۔ ہارمونل contraceptives when properly used are most effective spacing method of contraception۔ کہتے ہیں کہ ہارمونل میتھڈ موسٹ افیکٹو اسپیسنگ میتھڈ ہے کنٹراسیپشن کا، اگر اس کو پراپرلی یوز کیا جائے۔ اس کے فردر کلاسیفیکیشن میں ہمارے پاس دو کیٹیگریز بنتے ہیں، ایک اورل پلز ہے، دوسرا ہمارے پاس ڈیفالٹ فارمولیشن ہے جو کہ سلو ریلیزنگ، یعنی جب ہم لانگ ٹرم کے لیے یوز کرتے ہیں تو ہم ڈیفالٹ فارمولیشن کو یوز کرتے ہیں۔ اورل پلز میں ہمارے پاس کمبائن پلز ہوتے ہیں، پروجسٹران اونلی پلز ہوتے ہیں، پوسٹ کائٹل پلز ہوتے ہیں، یعنی اگر سیکشول انٹرکورس ہو جائے تو اس کے بعد پریگنینسی کو روکنے کے لیے جو پلز یوز ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں پوسٹ کائٹل پلز۔ ونس اے منتھ پل اینڈ میل پلز، یہ ہمارے پاس اورل پلز میں آتے ہیں۔ ڈیفالٹ فارمولیشن میں ہمارے پاس 3 کیٹیگریز ہے، ایک انجیکٹیبل ہوتے ہیں، سبکیوٹینیس امپلانٹس ہوتے ہیں اینڈ ویجائنل رنگز ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اورل پلز کی طرف چلتے ہیں کہ اس میں کون کون سے سب کیٹیگریز ہے اور اس کا یوز کا طریقہ کیا ہے، وہ ہوتے کیا ہے نیچر میں۔ تو کمبائن پلز کی طرف چلتے ہیں۔ کمبائن پلز ہمارے پاس ون آف دا میجر اسپیسنگ میتھڈ آف کنٹراسیپشن ہے، کیونکہ یہ بہت زیادہ یوز ہوتا ہے۔ اس میں بہت ایسٹروجن بھی ہوتا ہے اینڈ پروجسٹران بھی ہوتا ہے، لیکن دونوں کی ایک اسپیسیفک اماؤنٹ ہوتی ہے۔ تقریباً 0.03 mg میں ایسٹروجن ہوتے ہیں اینڈ 0.5 سے لے کر 1 mg تک اس میں پروجسٹران ہوتے ہیں۔ اگر ہم اس کے اویلیبل فارمز کی بات کریں تو کمبائن پلز ہمارے پاس اویلیبل ہوتے ہیں 2 فارمز میں، ایک ہمارے پاس پیکٹ آف 21 پلز ہوتا ہے، دوسرا ہمارے پاس پیکٹ آف 28 پلز ہوتے ہیں، جس میں 21 کنٹراسیپٹیو پلز ہوتے ہیں اینڈ 7 پلز ہوتے ہیں آئرن کے۔ یہ ہمارے پاس کمبائن جو پلز ہے اس کے ٹائپس ہیں۔ اگر ہم میکینزم کی بات کریں تو جو اورل پلز ہے وہ پریونٹ کرتے ہیں ریلیز آف دا اوم فرام دا اووری، وہ کیا کرتے ہیں اووری سے اوم کے ریلیز کو کیا کرتے ہیں، پریونٹ کرتے ہیں۔ کس طرح؟ بائی بلاکنگ دا پیچیوٹری سیکریشن آف گونیڈوٹراپین، یہ گونیڈوٹراپین کے سیکریشن کو کیا کرتے ہیں، پیچیوٹری سے بلاک کرتے ہیں۔ اس کی اسکیجول کی اگر ہم بات کریں تو جو 21 پلز ہے اور 21 پلز کا جو پیکٹ ہے اس کو سٹارٹ کرنا ہے 5th ڈے آف دا مینسٹرول سائیکل پہ، اور کنٹینیوس اس کو 21 ڈیز یوز کرنا ہے، یعنی اپ ٹو 26 ڈیز اس کو یوز کرنا ہے۔ پھر 1 ویک کا ویٹ کرنا ہے، 1 ویک کا سٹاپ کرنا ہے، پھر اس کے بعد نیکسٹ جو پیکٹ ہے اس کو استعمال کرنا ہے۔ 28 ڈیز کے لیے بھی یہی طریقہ ہے، لیکن اس میں یہ بھی 5th ڈے آف مینسٹرول سائیکل سے شروع لینا ہے۔ جب 7th والا ڈے آ جائے تو اس پہ آئرن کی ایک پلز ہے اس کا یوز کرنا ہے، اور اسی طریقے سے اس کو جاری رکھنا ہے۔ لیکن سب سے ضروری بات یہاں پہ یہ ہے کہ اگر ایک فیمیل ہے وہ ایک پل کو بھول گئی ہے، یعنی پریویس ڈے کا پل وہ بھول گئی ہے، تو وہ ایک ٹائم پہ 2 پلز کھا سکتی ہے، لیکن اگر وہ 2 بھول گئی ہے تو پھر وہ ایک ٹائم پہ 3 کھا سکتی ہے۔ لیکن اگر وہ 3 بھول گئی ہے تو پھر اس نے کیا کرنا ہوگا، جو پلز ہے وہ سٹاپ کریں گی، اینڈ بلیڈنگ جب ختم ہو جائے، یعنی جب نیکسٹ ٹائم پہ اس کا مینسٹرول سائیکل سٹارٹ ہوگا اس کے 5 ڈیز پہ دوبارہ سے یہ پروسیس سٹارٹ کرنا ہوگا۔ ایفیکٹیونیس اس کی 100% ہے، یعنی جو پلز ہے یہ 100% ایفیکٹیو ہے، اس لیے ہم نے پہلی بات کی کہ یہ ہمارے پاس میجر اسپیسنگ میتھڈ آف کنٹراسیپشن ہے، بہت زیادہ اس کی یوز ہے۔ اس کی ایفیکٹیونیس 100% ہے، اگر اس کو کیا کرے ریگولرلی اس کی یوز ہے، یہ سیف بھی ہے، ریورسیبل بھی ہے۔ یہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ بریسٹ کینسر ہو گیا یا آئرن ڈیفیشنسی انیمیا ہو گیا یا انڈومیٹریل یا اوویرین کینسر ہے، اس سے بھی یہ جو فیمیل ہوتی ہے اس کو بچاتی ہے۔ ایڈوانٹیجز کی اگر بات کریں تو یہ ہمارے پاس ایڈوانٹیجز تھے، لیکن ڈس ایڈوانٹیجز میں یہ ہے کہ
اس سے فیمیل کو کارڈیوواسکولر ایشوز ہو سکتے ہیں۔ جی، دوسرا کیٹیگری ہمارے پاس ہے پروجسٹران اونلی پلس کی۔ تو پروجسٹران اونلی پلس کو منی پلس بھی کہتے ہیں یا مائکرو پلس بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس میں صرف ہمارے پاس پروجسٹران ہوتے ہیں اور یہ یوزولی دیا جاتا ہے اسمال اماؤنٹ میں۔ اس کا کام یہ ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ پروجسٹران کیا کرتا ہے، سرویکل میوکس کو تھک کرتا ہے۔ جب سرویکل میوکس تھک ہوتا ہے تو پھر یہ سپرم کی جو ایبلٹی ہے وہ کم ہوتی ہے کہ وہ اس کے پینٹریشن کاز کرے اور وہ ہم تک پہنچ جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ پروجسٹران یہ بھی کرتا ہے کہ جو ٹیوب ہے یعنی جو پیلوپین ٹیوب ہے اس کی موٹیلیٹی کو بھی ڈیکریز کرتا ہے۔ جب اس کی موٹیلیٹی ڈیکریز ہوتی ہے تو اوم میں بھی ایبلٹی نہیں ہوتی کہ وہ آگے کی طرف موومنٹ کرے اور سپرم کے ساتھ مل جائے۔ ہمارے پاس کامنلی اس کی جو ٹیبلٹس ہوتی ہے وہ پروجسٹران کی، وہ نار ایتھسٹیرون والے ہوتے ہیں اینڈ لیونارجسٹرل، یہ دو ہمارے پاس ٹیبلٹ ہوتے ہیں۔ اس کے ایڈوانٹیجز یہ ہے کہ یہ موسٹلی ان فیمیلز میں یوز ہوتے ہیں جو کہ اولڈر ہوتے ہیں، کیونکہ اگر ہم اس میں کمبائن فل یوز کرتے ہیں تو ان کو کارڈیو واسکولر ایشوز بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو یہ ان فیمیلز کے لیے بہت زیادہ افیکٹیو ہے۔ تیسری جو کیٹیگری ہے وہ ہے پوسٹ کائٹل فلز۔ یاد رکھیں جو پوسٹ کائٹل فلز ہے this is most effective when taken immediately after unprotected intercourse but are effective up to 120 hours after intercourse۔ یہ بات یاد رکھیں، کیونکہ یہ والا میتھڈ تب یوز ہوتا ہے، یہ ٹیبلٹ تب یوز ہوتا ہے کہ انپروٹیکٹڈ سیکس ہوا ہو، یعنی اس ٹائم پہ یا تو کوئی کنٹراسیپٹیو میتھڈ یوز نہیں ہوا ہو، یا اگر یوز بھی ہوا ہو لیکن اس کی امپراپر یوز ہو، پراپر یوز اس کی نہ ہو، تو پھر یہ میتھڈ یوز ہوتا ہے۔ یہ میتھڈ، اس میتھڈ کی ایڈوانٹیجز یہ ہے کہ یہ ایمرجنسی میتھڈ ہے، کیونکہ آپ اس کو ایمرجنسی میں یوز کر سکتے ہیں آفٹر انپروٹیکٹڈ انٹرکورس۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ڈبل ڈوز آپ کمبائن پل لینے ہیں جو کہ 4 پلز بنتے ہیں، پھر اس کے بعد 4 پلز آپ نے لینے ہیں 12 آورز لیٹر، یعنی پہلے آپ نے 4 پلز لے لیے، پھر اس کے 12 آورز بعد دوبارہ 4 پلز لینے ہیں۔ لیکن سب سے افیکٹیو میتھڈ کی اگر ہم بات کریں، وے کی ہم بات کریں، تو 1.5 mg جو ہم نے بات کی لیونارجسٹرل کی، اگر آپ امیجیٹلی آفٹر انپروٹیکٹڈ انٹرکورس وہ لیتے ہیں تو وہ بہت زیادہ افیکٹیو ہے، بٹ اٹ از اسٹل افیکٹیو ود ان 120 ہاورز۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ 120 ہاورز آفٹر سیکشول انٹرکورس یہ جو میتھڈ ہے یا جو ٹیبلٹ ہے فرسٹ کائٹل والے آپ نے استعمال کرنے ہیں۔ ہمارے پاس جو چوتھا میتھڈ ہے وہ ہے ونس اے منتھ فل۔ ونس اے منتھ فل، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آپ ٹیبلٹ یوز کر رہے ہیں یہ منتھ میں ایک دفعہ یوز کرنا ہے، کیونکہ یہ لانگ ایکٹنگ ایسٹروجن ہے اور یہ اس کو کمبائن کیا گیا ہے کس کے ساتھ؟ شارٹ ایکٹنگ پروجسٹران کے ساتھ۔ لیکن اس کی ڈس ایڈوانٹیجز بہت زیادہ ہے، پریگننسی ریٹ اس کی وجہ سے ہائی ہو سکتا ہے اور ارریگولر بلیڈنگ بھی ہو سکتی ہے، یعنی اگر آپ اس میتھڈ کو یوز کر رہے ہیں تو پریگننسی کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ آپ کے ساتھ ایسٹروجن بہت زیادہ لانگ ایکٹنگ ہوتا ہے اور آپ کے ساتھ پروجسٹران کیا ہوتا ہے؟ شارٹ ایکٹنگ ہوتا ہے۔ تو جب ایسٹروجن لانگ ایکٹنگ ہوگا، ایسٹروجن کا کام یہ ہوتا ہے کہ ایک کو ریلیز کیا جائے، یعنی جب وہ لانگ ایکٹنگ ہوگا اور آپ کے ساتھ ایسٹروجن شارٹ ایکٹنگ ہوگا تو ایسٹروجن کا جو کام ہے وہ کم وقت کے لیے ہوگا، اور جو ایسٹروجن ہے اس کا کام لانگ ایکٹنگ ہے تو زیادہ وقت کے لیے وہ کام کرے گا، اور جو پروجسٹران ہے اس کا شارٹ ایکٹنگ ہے تو وہ تھوڑے وقت کے لیے سروکس جو میوکس ہے وہ تیک کریں گا اور جو موٹیلیٹی ہے اس کو کم کرے گا۔ اس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ ہمارے پاس پریگننسی کے چانسز بڑھ جائیں گے۔ جو ففتھ کیٹیگری ہے وہ ہے میل فلز کی۔ میل فلز کی اگر بات کی جائے تو میل فلز کے لیے ایک آئیڈیل بات کریں ہم تو وہ کنٹراسیپشن اس طرح سے ہونا چاہیے کہ سپرم کاؤنٹ ڈیکریز ہو لیکن ٹیسٹوسٹیرون کی لیول وہ نارمل رہے۔ لیکن جو ہارمون یوز ہوتے ہیں آج کل وہ اس طرح کے کہ وہ لیبیڈو کو بھی ڈیکریز کر رہے ہیں، ٹیسٹوسٹیرون کی لیول کو بھی ڈیکریز کر رہے ہیں، اور جو پوٹینسی ہے وہ بھی ڈیکریز کر رہے ہیں میل فل آج کل جو یوز ہو رہے ہیں۔ میل فل کے ڈس ایڈوانٹیج کی اگر ہم بات کریں تو اگر ایک میل ہے وہ کنٹراسیپشن کے طور پہ پلز یوز کر رہا ہے، اگر وہ پرماننٹ
یوز کر رہا ہے 6 منتھ اس نے یوز کیا تو اس کو پرماننٹ ایزوسپرمیا ہوگا، یعنی 6 منتھ کے بعد پھر اس کی سپم پروڈکشن بالکل ختم ہو جائے گی۔ ٹاکسک بھی ہے یہ نیچر میں، اس لیے آج کل اس کا کیا ہے، دے آر ناٹ یوز ناؤ ڈیز، آج کل اس کے استعمال کم ہے، یعنی موسٹ جو کنٹراسیپشن میتھڈس ہے وہ فیمیل کے لیے فیمیل یوز کر رہی ہے، اینڈ میل کے لیے جو کنٹراسیپشن کی میتھڈ رہ گئی ہے وہ ہمارے پاس ایک ویزیکٹومی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کنڈم ہے۔ ہارمونل میتھڈ کی کلاسیفیکیشن کی ہمارے پاس جو دوسری کیٹیگری ہے وہ ہے ڈیفالٹ فارمولیشن کی۔ ڈیفالٹ فارمولیشن میں ہمارے پاس 3 ٹائپس ہوتے ہیں، ایک انجیکٹیبل کنٹراسیپٹیو ہوتے ہیں، سبکیوٹینیس امپلانٹ ہوتے ہیں، ویجائنل رنگ ہوتا ہے۔ ان تینوں کو ہم فردر ڈسکس کریں گے۔ ہمارے پاس جو انجیکٹیبل ہوتے ہیں، انجیکٹیبل دے آر لانگ ایکٹنگ، ہائیلی افیکٹو، ریورسیبل، یہ لانگ ایکٹنگ بھی ہوتے ہیں، ریورسیبل بھی ہوتے ہیں اور ہائیلی افیکٹیو ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس اونلی پروجسٹران ہوتے ہیں، اس میں کوئی ایسٹروجن نہیں ہوتا، اور اس کی فردر 2 ٹائپس ہوتے ہیں۔ ایک ہمارے پاس ہوتا ہے ڈی ایم پی اے، ڈیپارٹ میڈراکسی پروجسٹران ایسیٹیٹ، اور دوسرا جو ہے وہ ہمارے پاس نیٹ ای این ہے، یعنی نار ایتھسٹیرون اننٹیٹ۔ یہ ہمارے پاس 2 ٹائپ ہیں انجیکٹیبل کے۔ جو ڈی ایم پی اے ہے یعنی ڈیپارٹ میڈراکسی پروجسٹران ایسیٹیٹ ہے، اس کا ڈوز 150 ایم جی ہوتا ہے، یہ آئی ایم دیا جاتا ہے، موسٹلی جو گلوٹیل ریجن ہے اس میں ڈیپلی آئی ایم دیا جاتا ہے، اینڈ اس کا جو ڈیوریشن ہے ایوری 3 منتھ کے بعد اس کو لگانا ہوتا ہے۔ چونکہ یہ پروجسٹران ہوتے ہیں اس لیے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ اوولیشن کو یہ سپریس کرتے ہیں یا ریڈیوس کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو سرویکل میوکوسا ہے اس کو تھک کرتے ہیں تاکہ سپرم کے لیے یہ پاسبل نہ ہو کہ وہ سویم کر سکے اینڈ جو اوم ہے اس کو فرٹیلائز کر سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ سلوونگ ٹرانسپورٹ آف اوم تھرو فیلوپین ٹیوب، اور جو اووا ہے وہ ریلیز اگر ہو گئی ہے تو اس کے فیلوپین ٹیوب میں ٹرانسپورٹ کو یا مومنٹ کو یہ ریڈیوس کرتے ہیں یا سلو کرتے ہیں۔ نیٹ ای این نار ایتھسٹیرون اننٹیٹ جو ہے اس کا ڈوز 200 ایم جی ہوتا ہے، یہ بھی آئی ایم اینڈ گلوٹیل ریجن میں ڈیپلی دیا جاتا ہے، لیکن یہ ایوری 2 منتھ بعد یعنی 60 ڈیز کے بعد اس کو ریپیٹ کرنا ہوتا ہے، 60 ڈیز بعد دوبارہ انجیکٹ کرنا ہوتا ہے۔ اس کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ یہ اوولیشن کو انہیبٹ کرتے ہیں۔ دونوں میں ڈیفرنس یہ ہے ڈی ایم پی اے میں نیٹ ای این میں، کہ جو ڈی ایم پی اے ہے وہ اوولیشن کو بھی انہیبٹ کرتا ہے، سرویکل میوکس کو بھی تھک کرتا ہے، اور اوم کی جو ٹرانسپورٹیشن ہے اس کو سلو کرتا ہے، لیکن جو نیٹ ای این ہے وہ صرف کیا کرتا ہے، وہ اوولیشن کو انہیبٹ کرتا ہے۔ دونوں کے ڈوز میں بھی ڈیفرنس ہے، ڈی ایم پی اے کا ڈوز 150 ایم جی ہے اور ہر 3 مہینے بعد اس کو لگانا ہوتا ہے، اور جو نیٹ ای این ہے اس کا ڈوز 200 ایم جی ہے اور وہ 60 ڈیز بعد لگانا ہوتا ہے۔ ڈیفالٹ فارمولیشن میں ہمارے پاس جو دوسرا ٹائپ ہے وہ سبکیوٹینیس امپلانٹ کا ہے۔ سبکیوٹینیس امپلانٹ 6 اسمال کیپسول پہ مشتمل ہوتا ہے جو کہ لیونارجسٹرل کے بنے ہوتے ہیں۔ لیونارجسٹرل ہمارے پاس پروجسٹران ہارمون ہے، اور یہ چونکہ بہت زیادہ ایزیلی یوز کر سکتے ہیں، ریورسیبل بھی ہے، اور یہ بھی لانگ ٹرم اینڈ ہائیلی افیکٹیو ہوتے ہیں۔ جو سبکیوٹینیس امپلانٹ سے یہ انزرشن کے بعد تقریباً 5 سال تک افیکٹیو رہتے ہیں۔ ڈیفالٹ کا جو تیسرا ٹائپ ہے وہ ہے ویجائنل رنگ۔ ویجائنل رنگ بھی ہمارے پاس لیونارجسٹرل پہ مشتمل ہوتا ہے، اس میں بھی لیونارجسٹرل ہوتا ہے جو کہ ہمارے پاس پروجسٹرین ہارمون ہے۔ ان سب کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو سرویکل میوکس ہے اس کو تیک کریں اینڈ سپرم کے لیے یہ امپاسبل بنا دے تاکہ وہ اوم تک پہنچ سکے اور اس کو فرٹیلائز کر سکے۔ انجیکشن ہمارے پاس جو انجیکٹیبل کنٹراسیپٹیوز ہوتے ہیں وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک کو کہتے ہیں ڈی ایم پی اے، ڈیپارٹ میڈراکسی پروجسٹران ایسیٹیٹ، جس کا ڈوز 150 ایم جی ہے، آئی ایم دیا جاتا ہے اینڈ ہر 3 مہینے کے بعد اس کو ریپیٹ کرنا ہوتا ہے۔ اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ اوولیشن کو سپریس کرتا ہے، سرویکل میوکس کو تھک کرتا ہے اینڈ اوم کے ٹرانسپورٹیشن کو سلو کرتا ہے۔ ہمارے پاس جو دوسرا ٹائپ ہے وہ ہے نیٹ ای این، نار ایتھسٹیرون اننٹریٹ، یہ ہمارے پاس دوسرا ٹائپ ہے۔ اس کا جو ڈوز ہے وہ 200 ایم جی ہے، یہ بھی آئی ایم دیا جاتا ہے، لیکن 60 ڈیز کے بعد اس کو دوبارہ لگانا ہوتا ہے۔ یہ ہمارے پاس انجیکٹیبل جو کنٹراسیپٹیوز ہے اس کے 2 ٹائپس ہے۔
injection that contains only the female hormone progesterone. There is no estrogen in this method. لیکن یاد رکھیں یہ انجیکشن ہمارے پاس اونلی پروجسٹران کا بنا ہوتا ہے، اس میں ایسٹروجن نہیں ہوتا. must have the injection every 12 weeks by your health care provider. اور جو انجیکشن ہے وہ ہر 12 ویک کے بعد دوبارہ لگانا ہوگا. 12 ویک ہمارے پاس 3 منتھ بنتے ہیں. جو ڈی ایم پی اے ہے یہ ہر 12 ویکس کے بعد لگانا ہوتا ہے. جو نیٹ ای این اے یہ ہر 8 ویکس کے بعد یعنی 2 منتھس کے بعد لگانا ہوتا ہے. اسٹاپ دا اووری فرام ریلیزنگ این ایگ اوولیشن. اب یہ کام کیا کرتے ہیں؟ کام ان کا یہ ہوتا ہے کہ پہلے تو یہ اوولیشن کو سٹاپ کرتے ہیں تاکہ جو اووری ہے اس سے ایگ ریلیز نہ ہو. thickness the cervical mucus and make it more difficult for the sperm to travel into the uterus. دوسری بات یہ ہے کہ جو cervical mucus ہے اس کو تھک بنا دیتے ہیں. جب وہ تھک ہوتا ہے تو پھر سپرم کے لیے یہ پاسبل نہیں ہوتا کہ وہ سویم کر سکے اور ایک تک پہنچ سکے. تیسرا ہی کام کرتے ہیں کہ جو پیلوفین ٹیوب ہے اس کے موٹیلیٹی کو کم کرتے ہیں. جب وہ کم کرتے ہیں تو اوم کی جو ٹرانسپورٹیشن ہے وہ سلو ہو جاتا ہے. تو یہ 3 طرح کے کام یہ انجیکشن جب ہم لگاتے ہیں تو یہ کرتے ہیں کیونکہ یہ پروجسٹران کے بنے ہوتے ہیں، پروجسٹران پہ مشتمل ہوتے ہیں. اینڈ پروجسٹران کے یہ 3 طرح کے کام ہیں. انجیکٹیبل کنٹراسیپٹیو کے ایڈوانٹیجز کی طرف چلتے ہیں. تو سب سے پہلا ایڈوانٹیج تو یہ ہے کہ 94 سے لے کر 99.8% تک یہ افیکٹیو ہوتے ہیں. اس کے جو افیکٹیونیس ہے وہ 94 سے لے کر 99.8% تک ہے. یہ ایم سی کیوز کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. ایچ انجیکشن لاسٹ 12 ویکس. ہر انجیکشن جو ہے وہ تقریباً 12 ویک تک کام کرتا ہے، 3 منتھ تک کام کرتا ہے. پھر اس کے بعد نیا انجیکشن لگانا ہوتا ہے. افیکٹیو رائٹ اوے اف یو گیٹ یور فرسٹ انجیکشن ڈیورنگ دا فرسٹ 5 days آف اے نارمل پیریڈ. پھر یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس ٹائم پہ لگاتے ہیں. اگر جو انیشیل 5 days ہے آپ کی پیریڈ کے اگر اس ٹائم پہ آپ لگاتے ہیں تو اس کی جو افیکٹیونیس ہے وہ اور بھی زیادہ ہوتا ہے اور جو پریگنینسی کے چانسز ہے وہ کم ہوتے ہیں. اونلی یو نو یو آر یوزنگ دس میتھڈ. یہ تو ظاہری بات ہے کہ جو بھی کنٹراسیپٹیو میتھڈ آپ یوز کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میں کون سا والا میتھڈ یوز کر رہا ہوں. الاؤز فار ان پلانڈ سیکس. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ جب آپ انجیکشن لگاتے ہیں تو یہ 3 مہینے تک کام کرتا ہے. اس لیے جو ان پلان سیکس ہے وہ اس کے لیے آپ کو الاؤ کرتا ہے. پیریڈس میں بی شارٹر ان لینتھ اینڈ لائٹر ان فلو اور یو میں ناٹ ہیو اے ریگولر پیریڈ. اب ظاہر بات ہے چونکہ یہ پروجسٹران پہ مشتمل ہوتا ہے اور پروجسٹران اوولیشن کو انہیبٹ کرتا ہے. جب اوولیشن نہیں ہوگی تو جو پیریڈز ہے یا مینسز ہے وہ شارٹ ہوگی لینتھ میں، لائٹر ہوگی فلو میں، اور یا بالکل ہوگی نہیں. اگر ہوگی بھی تو وہ جو ریگولر پیریڈ ہوتا ہے وہ نہیں ہوگا یعنی کم ڈیوریشن کے لیے ہوگا. can be used by women who are unable to use estrogen. فار ایگزامپل وومن ہو آر بریسٹ فیڈ. یعنی یہ جو انجیکٹیبل ہے، انجیکٹیبل کنٹراسیپٹیو ہے، یہ لیکٹیٹنگ مدرز بھی یوز کر سکتے ہیں. ریورسیبل بھی ہے. ظاہری بات ہے اگر آپ جو پروجسٹران ہے وہ دیتے ہیں پھر اس کو آپ ریورس بھی کر سکتے ہیں ایسٹروجن کے تھرو. ایسٹروجن کا یوز اگر آپ سٹارٹ کرتے ہیں تو اس سے یہ ہوگا کہ اوولیشن وہ چونکہ وہ ایسٹروجن اوولیشن کو پروموٹ کرتا ہے اور جو پروجسٹران ہے وہ اوولیشن کو انہیبٹ کرتے ہیں، تو اس کو آپ ریورس کر سکتے ہیں. انجیکٹیبل کنٹراسیپٹیو کے جو ڈس ایڈوانٹیج ہے، ڈس ایڈوانٹیجز میں ہمارے پاس سب سے پہلے نو پروٹیکشن اگینسٹ سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز انفیکشن انکلوڈنگ ایچ آئی وی. ظاہری بات ہے کوئی بھی کنٹراسیپٹیو میتھڈ آپ کو پروٹیکشن پرووائڈ نہیں کر سکتے اگینسٹ سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز یا ایچ آئی وی ایکسیپٹ کنڈم اینڈ ڈایافرام. سائڈ افیکٹ میں انکلوڈ چینجز ان menstrual bleeding patterns, weight gain, breast tenderness, mood changes and headache. اگر آپ پروجسٹران یوز کرتے ہیں، آپ انجیکٹیبل کنٹراسیپٹیو یوز کرتے ہیں تو اس کے جو سائڈ ایفیکٹس ہے اس میں menstrual bleeding پیٹرن اس میں چینجز آتی ہے، ویٹ گین ہوتا ہے، اینڈ جو بریسٹ ہے وہ اس کی ٹینڈرنس ہوتی ہے، ہیڈیک بھی ہوتا ہے، نازیہ بھی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو موڈ ہے اس میں بھی چینجز آتے ہیں. سلوور ریٹرن آف فرٹیلیٹی. سب سے بڑی بات یہاں پہ یہ یاد رکھیں کہ دوبارہ فرٹیلیٹی کی طرف اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو آپ کا جو ریٹرن ہے وہ سلو ہوگا. اس لیے ناٹ ریکمینڈیڈ اف یو پلان ٹو بیکم پریگننٹ ان دا نیکسٹ 1 to 2 years. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ نیکسٹ 1 year یا 2 years کے بعد آپ بچہ پلان کرتے ہیں کہ اس کے بعد پریگننسی ہونی چاہیے، تو ایسے سچویشن میں
جو انجیکٹیبل کنٹراسیپٹیوز ہے اس کو اوائڈ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ کہتا ہے کہ آپ کی جو فرٹیلیٹی ہے اس کی ریٹرن سلو ہوتی ہے۔ سائڈ افیکٹ کین لاسٹ اپ ٹو 6 to 8 months آفٹر دا لاسٹ انجیکشن، اور اس کے جو یہ سائڈ افیکٹس ہیں یعنی ویٹ گین ہو گیا، مینسٹرول بلیڈنگ کی جو پیٹرن ہے اس میں چینجز کا آنا، ہیڈیک ہو گئی، بریسٹ ٹینڈرنیس، یہ تقریباً 6 سے لے کر 8 منتھ تک برقرار رہتے ہیں آپ کے لاسٹ انجیکشن کے لگانے کے بعد۔ برتھ کنٹرول پلز، ہارمونل میتھڈ کا جو دوسرا ٹائپ ہے وہ ہے برتھ کنٹرول پلز۔ اس کے بارے میں ہم نے پہلے ڈیٹیل سے بات کی ہے۔ پل از ٹیکن ونس اے ڈے، ایک پل جو ہے وہ روزانہ فیمیل کو لینا ہوتا ہے۔ اگر وہ ایک پل کو مس کرتی ہے تو دوسرے دن اس نے 2 کھانے ہوں گے، اگر اس نے 2 مس کیے تو تیسرے دن انہوں نے بیک وقت 3 کھانے ہوں گے۔ اس طریقے سے وہ جو ڈوز مس ہوا ہے اس کو وہ ریکور کر سکتی ہے۔ موسٹ کامن آر 28 ڈیز پیکس، ہم نے پہلے بات کی کہ ہمارے پاس اویلیبل اس کی جو فارم ہے وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہمارے پاس 21 پلز کا پیکٹ ہوتا ہے اور دوسرا 28 پلز کا پیکٹ ہوتا ہے، جس میں 21 کنٹراسیپٹیو پلز ہوتے ہیں اینڈ 7 پلز ہوتے ہیں وہ آئرن کے ہوتے ہیں۔ 21 ڈیز آف ہارمونس اینڈ 7 ڈیز آف ریمائنڈر، اس میں یہ جو 21 ڈیز ہے یہ ہمارے پاس کنٹراسیپٹیو پیلز ہوتے ہیں یعنی ہارمونز ہوتے ہیں، پروجسٹران ہوتے ہیں، اور یہ جو 7 ڈیز ہوتے ہیں ریمائنڈر کی آئرن ہوتا ہے۔ آر 21 ڈیز پیک، یا تو ہمارے پاس 28 ڈیز کا پیک ہوتا ہے، دوسرا ہمارے پاس 21 ڈیز کا پیک ہوتا ہے جو کہ 21 ڈیز اونلی ہارمون پہ مشتمل ہوتے ہیں یا ہمارے پاس کنٹراسیپٹیو پیلز ہوتے ہیں۔ بٹ کنٹینوس پلز آر آلسو اویلیبل، کنٹینوس پلز بھی اویلیبل ہوتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ سٹارٹ اگر لینا ہے تو منسٹرول سائیکل کے جو 5th ڈے ہوتا ہے اس سے سٹارٹ لینا ہوتا ہے اینڈ ریگولرلی اس کو یوز کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ 21 ڈیز والا یوز کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو لاسٹ پل ہے وہ آپ 26 ڈے پہ یوز کرو گے، استعمال کرو گے۔ سب سے ضروری بات یہ ہے کہ ڈیلی بیسس پہ ایک پل لینا ہوتا ہے اینڈ جس ٹائم پہ آپ نے پہلے والے دن پل کو یوز کیا ہے تو اس کے بعد آنے والے دن پہ وہی سیم ٹائم کا یوز کرنا ہوگا۔ کنٹینز دا فیمیل ہارمونز پروجسٹران اینڈ ایسٹروجن آر جسٹ پروجسٹران، ڈپینڈ کرتا ہے اگر ہمارے پاس کمبائن پل ہے تو کمبائن پل ہمارے پاس ایسٹروجن اینڈ پروجسٹران دونوں کا کمبینیشن ہوتا ہے، جس میں ہمارے پاس تقریباً 0.03 mg یہ ہمارے پاس اس میں ایسٹروجن ہوتا ہے اینڈ 0.5 سے لے کر 1 mg تک یہ ہمارے پاس اس میں پروجسٹران ہوتا ہے۔ اگر کمبائن پل یوز کریں تو کمبائن پل ہمارے پاس پھر 2 ٹائپ کے ہوتے ہیں، یعنی اس کی پیکٹ کی اگر بات کریں تو ایک 21 پلز کا ہوتا ہے، دوسرا 28 پلز کا ہوتا ہے، یا صرف پروجسٹران بھی یوز کر سکتے ہیں جس کو پروجسٹران اونلی پلز کہتے ہیں یا منی پلز بھی کہتے ہیں یا مائکرو پلز بھی کہتے ہیں۔ stops the ovary from releasing an egg، پہلا کام تو ان کا یہ ہوتا ہے کہ یہ اووری سے اوولیشن کو انہیبٹ کرتے ہیں تاکہ ایگ ریلیز نہ ہو۔ چینج دا لائننگ آف دا یوٹیرس اینڈ میک اٹ ڈیفیکلٹ فار دا ایگ ٹو اٹیچ ٹو دا وال آف دا یوٹیرس، دوسری بات یہ ہے کہ یوٹیرس کے جو لائننگ ہے، جو انڈومیٹریم ہے، اس کی جو تھکنیس ہے یا اس کی جو لائننگ ہے اس میں وہ کیا کرتے ہیں، چینجز لاتے ہیں، ان چینجز کی وجہ سے اگر ایک فرٹیلائز بھی ہو جاتی ہے تو اس کی امپلانٹیشن نہیں ہوتی۔ thickness the cervical mucus and make it more difficult for the sperm to travel into the uterus and تیسرا اس کا جو فنکشن ہے وہ یہ ہے کہ سرویکل میوکس کو کیا کرتے ہیں، تھک کرتے ہیں۔ جب سرویکل میوکس تھک ہو جاتا ہے تو سپرم کے لیے یہ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے کہ وہ سویم کر سکے انٹو دا یوٹیرس، اور جو فیلوپین ٹیوب میں موجود ایگ ہے اس کو فرٹیلائز کرنے کی ایبیلٹی ریڈیوس ہو جاتی ہے۔ ہمارے پاس جو پلز یوز ہوتے ہیں، پلز وہ 3 طرح کے کام کرتے ہیں چونکہ یہ پروجسٹران کے بنے ہوتے ہیں۔ پروجسٹران پہلا کام تو یہ کرتا ہے کہ اوولیشن کو انہیبٹ کرتا ہے، دوسرا کام یہ کرتا ہے کہ فیلوپین ٹیوب میں موجود اوم کی جو مومنٹ ہے یا ٹرانسپورٹیشن ہے اس کو سلو کرتا ہے، تیسرا یہ ہے کہ یوٹیرس کی جو لائننگ ہے اس میں چینجز لاتے ہیں تاکہ اگر ایک فرٹیلائز ہو جائے تو پھر بھی اس کی امپلانٹیشن نہ ہو، چوتھا کام یہ کرتے ہیں کہ
सर्विकल म्यूकस को थिक करता है ताकि स्पर्म के लिए ये डिफ़िकल्ट हो जाए कि वो स्विम करे और अपने आप को एक तक पहुंचा सके और उसकी फर्टिलाइजेशन कर सके। एडवांटेजेस की अगर बात की जाए तो 91 to 99.7% इफेक्टिव मेंस्ट्रुअल पीरियड में बी शॉर्टन इन लेंथ एंड लाइटर इन फ्लो विद लेस क्रैम्पिंग। इसके जो इफेक्टिवनेस है 91 से लेकर 99.7% तक है। जब अगर आप इन पिल्स को यूज़ करते हैं ओवुलेशन की इनहिबिशन होगी। इसकी वजह से जो मेंस्ट्रुअल पीरियड है वो शॉर्टर होगा लेंथ में, लाइटर होगा फ्लो में, और इसके साथ साथ जो क्रैम्पिंग है वो भी लेस होंगे। रेगुलर पीरियड्स कैन बी टेकन बाय हेल्दी वुमन में रिड्यूस द रिस्क ऑफ सम कैंसर ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। लेकिन इसमें ये भी एबिलिटी है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मुख्तलिफ जो कैंसर है हमारे पास, बिनाइन ब्रेस्ट कैंसर या जो सर्विकल कैंसर या जो एंडोमेट्रियल ओवेरियन कैंसर है, इस तरह के कैंसर को ये जो पिल्स है ये क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। अलाउस फॉर अनप्लान सेक्स, ज़ाहिर बात है अगर आप इसकी रेगुलर यूज़ कर रहे हैं तो रेगुलर यूज़ की वजह से प्रोजेस्टेरॉन वहाँ पे एग की रिलीज़ को इनहिबिट कर रहा है और यहाँ थिकनेस को बढ़ा रहा है सर्विक्स की। इसकी वजह से स्पर्म के लिए ये डिफ़िकल्ट होता है कि वो एग को फर्टिलाइज़ कर सके, इसलिए ये आपको अलाउ करता है कि आप अनप्लान सेक्स कर सकें। इसीलिए रिवर्सिबल, ये भी पहले की तरह इंजेक्टेबल की तरह रिवर्सिबल है, चूँकि ये प्रोजेस्टेरॉन है, फिर उसके अगेंस्ट आप एस्ट्रोजन यूज़ कर सकते हैं और इसको रिवर्स कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस की अगर बात करें तो बर्थ कंट्रोल पिल्स की डिसएडवांटेजेस में हमारे पास पहले है नो प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन इंक्लूडिंग HIV। उसके अगेंस्ट कोई प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करता। शुड बी टेकन अबाउट द सेम टाइम एवरी डे टू कीप अ स्टेडी लेवल ऑफ हार्मोन इन द बॉडी में हार्मोन की एक स्टेडी लेवल बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है कि आप सेम टाइम पे, हर दिन सेम टाइम पे जो फिल है उसका यूज़ करें। मे बी सम साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं क्योंकि आप इस्तेमाल कर रहे हैं प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो साइड इफ़ेक्ट तो होंगे। इसमें स्टमक अपसेट है, ब्रेस्ट टेंडरनेस है, ब्लीडिंग बिटवीन पीरियड्स एंड हेडेक। ये हमारे पास जो ओरल पिल्स है इसके साइड इफ़ेक्ट है।